سورۃ الاسراء میں، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ فرمایا جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں گفتگو نہ کرو، کیونکہ تمہارے سماعت کے بارے میں، بصارت کے بارے میں، اور تمہاری سوچ کے بارے میں، تمہارے دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اس آیت کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں یقینی طور پر علم نہ ہو اس کے متعلق گفتگو نہ کرو۔ آج کل کیا ہوتا ہے، جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، اور سوشل میڈیا جو ہے یہ جھوٹ پھیلانے کا ایک بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے، اور خصوصاً لوگ، ایک پارٹی کے لوگ دوسری پارٹی والوں پر جھوٹا الزام لگانے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس کا حساب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ تم نے فلاں پر جو یہ الزام لگایا اسے ثابت کرو، یا ثابت کرو یا اس کی سزا بھگتو۔ تو کوئی معمولی بات نہیں کسی پر الزام لگانا یا اس الزام کو بغیر تحقیق کے نقل کرنا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں الزام تھوڑی لگا رہا ہوں، میں نے تو یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا یا سنا یا پڑھا۔ تو جو بھی جھوٹی بات ہوگی یا بلا تحقیق کہی، اس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ سلف صالحین کتنی احتیاط فرماتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے حجاج بن یوسف کو خوب برا بھلا کہا۔ حجاج بن یوسف جو ہے نا، یہ مشہور تھا کہ ظالم حکمران تھا اور بہت سو کا قاتل تھا، یہ بات تاریخ میں مشہور و معروف ہے۔ لیکن اس نے جو باتیں کہیں حجاج بن یوسف کے بارے میں، تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ سوچ سمجھ کر گفتگو کرو، جس دن اللہ تعالی حجاج بن یوسف سے حساب لے گا اس کے مظالم کا، اس دن تمہاری زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کا بھی حساب لیا جائے گا، اور اس دن تم دیکھو گے کہ حجاج بن یوسف کی سب سے بڑی غلطی وہ تمہیں اپنی سب سے چھوٹی غلطی کے مقابلے میں، یعنی تمہیں اپنی سب سے چھوٹی غلطی زیادہ خطرناک نظر آئے گی اس دن، کیونکہ اس کا حساب اسے دینا ہے، تمہیں تو اپنا حساب دینا ہے۔ تم اپنی فکر کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com